أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. رواه مسلم. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے. ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوم کو اللہ کا پیغام ہدایت سنایا ہے. آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بھی اسی مقصد کے لیے ہوئی. ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی، اور بھی دعائیں کی. ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ان میں ایک رسول بھیج، منہم، اور یہ رسول انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جو ان کو تیری آیات پڑھ پڑھ کے سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دیگر دعاؤں کی طرح یہ دعا بھی قبول فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. یعنی ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مبعوث فرمایا ہے. اور جب آپ آ گئے تو ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا تذکرہ یوں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا. اور یہاں پھر وہی دین، بنیادی آپ کے جو کام تھے، فرائض منصبی تھے، ان کا ذکر کیا اللہ نے. وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بنیادی مقاصد یہ 3 قرار پاتے ہیں: کتاب اللہ، قرآن مجید، فرقان حمید کی آیات وہ لوگوں کو تلاوت کر کے سنانا، پڑھ کے سنانا، ان تک اللہ کا کلام پہنچانا، اور پھر کتاب اللہ کی تعلیم، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، یعلمہم الکتاب والحکمہ کے ذریعے، یعنی کتاب و حکمت کے ذریعے انہیں تعلیم دینا، انہیں علم سے روشناس کروانا، اور تیسری ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرنا۔ تزکیہ کا لفظ عربی زبان میں 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی پاک کرنا، اور دوسرا معنی کسی چیز کا بڑھ جانا۔ زکوٰۃ کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، کیونکہ زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک بھی کرتی ہے اور اس میں اضافہ یعنی خیر و برکت کا باعث بھی بنتی ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو تزکیہ کا معنی ہوا یعنی انسانوں کی کتاب و حکمت کے ذریعے تعلیم و تربیت کر کے ان میں اچھائیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اور ان کے اندر جو خامیاں، کمزوریاں، عیب اور برائیاں ہیں انہیں دور کرنا، اسے تزکیہ کہتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جن مقاصد کے لیے ہے، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ نے ان کا کیا کرنا ہے؟ تزکیہ کرنا ہے، ان کی تطہیر کرنی ہے، انہیں پاک کرنا ہے، ان کے اندر اچھائیاں، اچھی صفات پیدا کرنی ہے، ان کے اندر سے برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً بلا شبہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ یعنی تزکیہ کرنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی کامیابی کی ضمانت دے رہے ہیں۔ قد افلح، اس کی فلاح و بہبود میں، اس کی فوز و فلاح میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ قد حرف تحقیق ہے، شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ یقیناً بلا شبہ کون کامیاب ہو گیا؟ من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی کا ذریعہ بتایا کہ پاک بندہ کیسے ہوتا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، رب کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اپنی موت اور آخرت کو ترجیح دی۔ لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا بل تؤثرون، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو۔ ایسے تزکیہ نہیں ہوگا۔ اگر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے رہے اور دنیا کی زندگی سے ہی دل لگاتے رہے تو پھر یہ تطہیر، یہ تزکیہ، یہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آخرت کو ترجیح دینا ہوگی۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو زیادہ بہتر اور دیر تک باقی رہنے والی، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پیغام جو یہاں اس مقام پر سورۃ الاعلیٰ کی ان آیات میں دیا گیا ہے، یقیناً یہی بات پہلی کتابوں، پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔ تمام انبیاء یہی پیغام دیتے آئے ہیں کہ اپنی صفائی کر لو، اپنی ستھرائی کر لو، اپنی تربیت کر لو۔ اللہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تمہارا خالق و مالک ہے، تمہارا رازق ہے، تمہیں ساری نعمتیں دینے والا ہے۔ اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اپنی تطہیر کر لو،
اپنا تزکیہ کر لو، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو آباد کر لو، رب العالمین کے احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور دنیا کی زندگی کو ضرورت کی حد تک رکھو، اس کو ترجیح نہ دو، آخرت کو ترجیح دو۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں، پہلی کتابوں میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفے میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے صحیفے دیے ان میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو تزکیہ کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کے ذمہ یہ مشن لگایا تھا کہ آپ نے لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے۔ ابراہیم، موسیٰ کا تو اللہ نے خاص ذکر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی بیان فرما دیا، اور پھر کامیابی کو تزکیہ کے ساتھ جوڑ دیا، اور پھر پہلے انبیاء کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ بھی یہی تعلیم اپنی اپنی امتوں کو، اپنی اپنی قوموں کو دیتے گئے ہیں۔ اور اس پر مستزاد یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا، وہ اپنے بارے میں کیا دعا کر رہے ہیں۔ بڑی پیاری دعا ہے، یاد کرنی چاہیے، اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میری جان کو، میرے دل کو اس کا تقوی عطا فرما دے۔ جیسے اللہ تجھ سے ڈرنے کا حق ہے، میرے نفس کو، میری جان کو ایسا بنا دے کہ یہ جان تجھ سے ڈرنے والی بن جائے۔ وَزَكِّهَا وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اور اللہ میرے نفس کو، میری جان کو پاک کر دے، اس کا تزکیہ کر دے۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تزکیے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور امت کو بھی سکھا رہے ہیں کہ آپ نے بھی یہ دعا کرنی ہے۔ وَآتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اور تو سب سے بہترین ہے جو اس نفس کو پاک کر سکتا ہے۔ انت ولیہا، تو ہی اس کا کارساز ہے، تو ہی اس کا مددگار ہے، ومولاہا، اور تو ہی اس کا آقا ہے، تو ہی اس کا مولا ہے، اور کوئی نہیں اس کا تزکیہ کر سکتا، اور کسی طریقے سے اس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تو اس کا تزکیہ نہ کرے، تو تزکیہ کی توفیق عطا نہ کرے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے۔ یہاں اس دعا سے بھی ہمیں تزکیہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ تزکیہ ایک مسلمان کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ قرآن کریم کا ایک اور مقام سورۃ الشمس، مکی صورتوں میں ایک صورت ہے، شمس عربی میں سورج کو کہتے ہیں، قرآن کریم کی صورتوں کے مختلف نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو شمس کے نام سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، تقریباً 11 کے قریب چیزوں کی قسمیں اٹھائی اللہ نے۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی دھوپ کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، رات کی قسم، دن کی قسم، والسماء وما بناها، آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا، والارض وما طحاها، زمین کی قسم اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا، ونفس وما سواها، جان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو درست صحیح صحیح بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اللہ نے ہر جان کے دل میں اس کی نیکی اور برائی ڈال دی۔ الہام کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے
کسی چیز کا دل میں القاء ہو جانا، دل میں آ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دل میں نیکی اور بدی کا امتیاز اور فرق ڈالا ہے 2 طریقوں سے۔ پہلا طریقہ عالم ارواح میں پیش آیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرنے کے بعد ان کی جو ارواح تھی ان کو پیدا فرمایا اور ان کو ایک میدان میں جمع کر کے اپنی پہچان کروائی، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب کو بتایا کہ تم دنیا میں جانے والے ہو، میں تمہارا رب ہوں، تم نے دنیا میں جا کر میری عبادت و بندگی کرنی ہے۔ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے، سب نے اقرار کیا، سب نے گواہیاں دی۔ تو یوں عالم ارواح نے ہر روح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر نیکی اور بدی کی، توحید اور شرک کی پہچان وہ ڈال دی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت یعنی دین اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر بعد میں اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی جو بھی وہ بناتے ہیں، وہ والدین کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ فطری طور پر بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا طریقہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیج دیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ ان پر اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے نازل فرمائے، انہیں آیات بینات، معجزات عطا فرمائے، نشانیاں عطا فرمائیں۔ یہ سارا الہام تھا، یہ سارا القاء کا جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد پھر ایسے نہیں چھوڑ دیا چل ہدایت ڈھونڈتا پھر۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے وہ جی انسان نے اپنے آپ توحید کو پہچانا ہے، پہلے وہ پتھروں کو پوجتا تھا، پھر ستاروں کو پوجنے لگا، پھر درختوں پہ چلا گیا، پھر جانور پرستی شروع ہو گئی، پھر آگ کو پوجنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ انسان کو عقل و شعور آیا اور وہ ایک خدا کی طرف آ گیا۔ بعض لوگ یہ مذہب کا ارتقائی نظریہ پیش کرتے ہیں نا جی، جیسے وہ انسان کی ارتقاء کے قائل ہے نا جی، کہ انسان بھی اللہ تعالیٰ نے شروع سے انسان نہیں بنایا، یہ کوئی بے جان ایک مادہ تھا، وہ دنیا میں آیا اور پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑا، کیسے ٹپک پڑا، کدھر سے آ گیا، وہ پھر آہستہ آہستہ ہزاروں برس گزر گئے، اس میں حرکت پیدا ہو گئی، پھر وہ ایک جاندار چیز بن گیا، اور وہ جاندار چیز پہلے اس نے کسی کیڑے مکوڑے کی شکل اختیار کی، پھر وہ جانور بن گئی، جانور بنتے بنتے پھر وہ بندر، بندر سے پھر وہ بن مانس، اور یہ اس طرح ترقی کرتے کرتے کیا بن گیا؟ انسان بن گیا۔ یہ نظریہ ہے ملحدین کا، سیکولر اور بے دین قسم کے سائنسدانوں نے یہ نظریہ جو ہے نا، وہ اس کو ڈارون کی تھیوری کہا جاتا ہے، ڈارون کے نظریہ، ارتقاء، نظریہ ارتقاء کہتے ہیں اسے۔ جبکہ اللہ انسان کو عظمتیں دیتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ خَلَقْتُكَ بِيَدَيَّ، انسان میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، کائنات کی ساری چیز کو کن کہہ کے پیدا کیا اور تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑی اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا۔ اسلام دیکھیں کیا مقام دیتا ہے، کیا عزت دیتا ہے، کیا عظمت دیتا ہے، اور دنیا کے باطل مذاہب آپ کو کدھر لے کے جاتے ہیں؟ کوئی مرنے سے پہلے آپ کے آباء و اجداد کا سلسلہ جو ہے وہ جانوروں تک لے جاتا ہے، کوئی مرنے کے بعد، اب یہ ہندوؤں کا نظریہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں زندگی میں جو کام کرتا ہے، جب مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو کسی اچھے کام کیے تو کسی اچھے جانور کے جسم میں دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے، برے کام کیے تو کسی برے جانور کے روپ میں دوبارہ، اس طرح وہ بار بار پیدا ہوتا رہتا ہے۔ عقیدہ آخرت کی تو نفی ہو گئی۔ یہودیوں نے اپنا عقیدہ آخرت بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں موت کو مانتے ہیں، حساب کتاب جنت جہنم کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں،
لیکن وہ کہتے ہیں جی جنت صرف ہماری ہے، جنت میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم آگ میں نہیں جائیں گے وہ گنتی کے چند دن جن دنوں میں ہم نے وہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ چلے گئے تھے، ہمارے آبا نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، وہ ان سے ایک گناہ ہو گیا تھا، وہ گنتی کے چند دن ہمیں سزا ملے گی، پھر ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں. انہوں نے جنت اپنے لیے پکی کی ہوئی ہے. نصرانیت ہے، عیسائیت ہے، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے. دین اسلام دنیا کا واحد سچا دین ہے جو انسان کی اس دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی ایک بڑا ہی بہترین نظریہ آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ اے انسان، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، تیرے ان اعضاء کے ساتھ، ان آنکھوں، کانوں، ہاتھوں، قدموں اور پیروں کے ساتھ تجھے پہلے دن سے ہی انسان بنایا ہے، اور تیرے دل میں توحید فطری طور پر اللہ نے ڈالی ہے. تیری ہدایت کے لیے اللہ نے آسمان سے انبیاء اور رسل بھیجے ہیں، ان پہ کتابیں اور صحائف اتارے ہیں جو تیری تعلیم و تربیت اور تیرا تزکیہ کرنے کے لیے آتے رہے ہیں. اور تو نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور تیری نجات کا دار و مدار تیری شخصیت پہ نہیں، تیرے حسب و نسب پہ نہیں، تیری قوم، قبیلہ اور برادری پہ نہیں، تیرے مسلک اور تیری جماعت پہ نہیں کہ میں فلانے مسلک کا ہوں، میں فلانی جماعت کا ہوں، میں فلانی قوم کا ہوں، میں فلانے قبیلے کا ہوں، میں فلان زبان. نہیں، ان چیزوں پہ تیری کامیابی کا دار و مدار نہیں. تیری کامیابی کو جوڑ دیا کس چیز سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم ہے، سب انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نقصان سے کون لوگ نکلیں گے؟ فائدے میں کون آئیں گے؟ کامیاب کون ہوں گے؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے عمل کیے، جنہوں نے حق کی دعوت ایک دوسرے کو دی، اور جنہوں نے دعوت کے راستے میں، دین کے راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کیا. کتنا پیارا پیکیج ہے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی دنیا کی کوئی بھی زبان بولنے والا ہے، سب کے لیے ایک جیسا پیکیج کامیابی کا اللہ تبارک و تعالی نے دیا. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی سورۃ الشمس کے اندر 11 قسمیں کھانے کے بعد آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اور ناکام اور نامراد کون ہے؟ جس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا، ذلیل و رسوا کر لیا. جس نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا، وہ مٹی میں ملا لیا نا. مٹی میں ملانا ایک محاورہ بولا جاتا ہے، مطلب وہ ذلیل کر لیا اس نے اپنے آپ کو، ناکام و نامراد کر لیا اس نے اپنے آپ کو، وہ کامیاب نہیں ہو سکا. محترم بھائیو، تزکیہ ایک انتہائی ضروری چیز ایک مسلمان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سے جس تزکیے کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ تزکیہ 4 چیزوں کے اندر ہمیں پیدا کرنا ہے. 4 چیزوں کا تزکیہ کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 4 چیزیں ہم نے پاک کرنی ہیں، صاف ستھری کرنی ہیں. اور پھر انشاءاللہ اس کا طریقہ کار بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ تزکیہ کیسے ہوگا. سب سے پہلی چیز فکر اور سوچ کا تزکیہ، عقیدے کا تزکیہ. دوسرا علم کا تزکیہ. تیسرا عمل کا تزکیہ. اور چوتھا تعلقات، روابط کا تزکیہ. یہ 4 تزکیے کی 4 صورتیں کہہ لیں، 4 اقسام کہہ لیں، یہ اللہ کو مطلوب ہے کہ ان 4 چیزوں کو آپ نے پاک کرنا ہے. تزکیے کی اہمیت آپ جان چکے ہیں، یہ کتنا ضروری ہے. فکر اور سوچ کا تزکیہ، یعنی عقیدہ درست ہونا چاہیے آپ کا، توحید والا، شرک سے بچنے والا. اسی فکر کو دینے کے لیے، اسی سوچ کو دینے کے لیے تمام انبیاء اور رسول آئے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
شرک کو اللہ نے کائنات کا سب سے بڑا ظلم کہا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ گناہ میں نے معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے معاف کر دوں گا۔ اور اسی کے بارے میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں، اس سے بڑی اللہ کی نافرمانی کوئی نہیں، اس سے بڑی انسان کی جہالت اور بدبختی کوئی نہیں کہ اپنے خالق حقیقی، مالک حقیقی، منعم حقیقی، رازق حقیقی کو چھوڑ کر اپنے مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، مددگار، اس کو چھوڑ کر اس کو پکارا جائے، اس سے حاجتیں پوری کروانے کی درخواستیں کی جائیں جو خود محتاج ہیں، جو خود مانگنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کون ہو؟ اللہ کے سامنے محتاج۔ فقیر کسے کہتے ہیں جی؟ محتاج۔ کیا انبیاء، کیا شہداء، کیا صالحین، کیا اولیاء، سب اللہ کی جناب میں محتاج ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ جو تو نے میری طرف خیر نازل کی ہے میں اس خیر کا بڑا محتاج ہوں۔ کتنے جلیل القدر پیغمبر اللہ کی طرف سے آنے والی خیر کے محتاج ہیں، اور یہاں انتم الفقراء میں عموم اللہ نے استعمال کر دیا، تم سب اللہ کی جناب میں محتاج ہو۔ تو محتاج مشکل کشا ہو سکتا ہے، حاجت روا ہو سکتا ہے، بگڑیاں بنانے والا ہو سکتا ہے، بیڑیاں پار لگانے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو خود محتاج ہے۔ زندگی میں پھر بھی آپ کسی سے دنیاوی معاملات میں کوئی تھوڑی بہت ہیلپ، مدد لے سکتے ہیں جن میں وہ کر سکتا ہے، جو اس کے بس میں طاقت میں ہے۔ اور موت کے بعد تو انسان ویسے بے بس ہو جاتا ہے، اس کی روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، وہ تو ایک بے جان جسم ہے۔ منو مٹی تلے اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کے بعد، نہلانے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد، اس کا جنازہ پڑھنے کے بعد پھر اسے مشکل کشا مان لیا جاتا ہے، اسے حاجت روا مان لیا جاتا ہے۔ کیا اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو اس چیز کا تزکیہ کرنا محترم بھائیوں کہ عقیدہ توحید صاف، سچا، سچا اور کھرا عقیدہ ہے۔ یہ آپ کی عقل کو، آپ کی بصیرت کو روشن کرنے والا عقیدہ ہے۔ یہ آپ کو دنیا کے اندر بھی جہالت سے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی پکڑ سے نجات دلانے والا عقیدہ ہے۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ عقیدہ توحید کا عامل در در پہ جا کے کبھی نہیں جھکتا، وہ جھکتا ہے تو ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے، وہ مانگتا ہے تو ایک اللہ سے مانگتا ہے، وہ بھروسہ کرتا ہے تو ایک اللہ پر توکل کرتا ہے، اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، وہ امیدیں لگاتا ہے، وہ دعائیں مانگتا ہے، وہ حاجتیں پیش کرتا ہے، وہ منتیں، وہ نذریں اور نیازیں پیش کرتا ہے، تو کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے۔ اور انبیاء کرام کی ساری دعوت کا نچوڑ اور خلاصہ یہ عقیدہ توحید ہے۔ یہیں سے تمام انبیاء نے کام شروع کیا، اور اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز، بڑی کوششیں کی وقت کے ظالم جابر حکمرانوں نے بھی، عوام نے بھی، سرداروں نے بھی انبیاء کو دھمکیاں لگائیں، باز آ جاؤ، یہ جو دعوت تم پیش کر رہے ہو، لالچ دیے، دھمکیاں دی گئیں، ڈرایا گیا، زد و کوب کیا گیا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، جھٹلایا گیا، طرح طرح کے الزام لگائے گئے، لیکن وہ اپنے اس مشن سے، اپنی اس دعوت سے، اپنے اس پیغام کو اپنی امت، اپنی قوم تک پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہوگی، اس کا تزکیہ کرنا ہوگا، اسی پہ آگے اعمال کا سارا دار و مدار ہے۔ اعمال کی عمارت، نیکیوں کی عمارت، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، دیگر فلاح و بہبود کی نیکی کے سارے کام، ان کی قبولیت کا دار و مدار اس عقیدے کے اوپر ہے۔
فکر اور سوچ کا تزکیہ۔ دوسرا ہے محترم بھائیو علم کا تزکیہ۔ علم کا تزکیہ کیا ہے؟ علم کا تزکیہ پہلے تو یہ جاننا ہے کہ علم کتاب اللہ اور سنت رسول والا وہ علم حاصل کرنا ہے، اس کی روشنی میں ہم نے آگے چلنا ہے، وہی نفع دینے والا علم ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے اسی علم کا سوال کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اے اللہ اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَى، اور اس دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں تیرا ڈر نہیں ہے۔ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اور اس دعا سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جس کو تو قبول نہیں کرتا۔ تو علم کا تزکیہ یعنی کتاب و سنت پر مبنی علم، من گڑت جھوٹے قصے، کہانیاں، خرافات، یونان کے فلاسفہ ہیں، مغرب کے اسکالرز، آج بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، دانشور لوگ حوالے دیتے ہیں نا جی اپنی گفتگو کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر اور اپنی جو ہے وہ اسپیچ وغیرہ کے اندر، افلاطون نے یہ کہا ہے، ارسطو نے یہ کہا ہے، سقراط کا قول ہے، بقراط یہ کہہ رہا ہے، فلاں جرمن اسکالر نے یہ کہا ہے۔ بھائی وہ ہوں گے اپنے اپنے فنون کے ماہر، علم کیا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، وہ علم جس میں ان لوگوں نے تو اپنے عقل سے، اپنے شعور سے اور اپنے تجربات اور مشاہدات سے یہ فنون حاصل کیے نا، اور جس کو اللہ علم کہہ رہا ہے وہ وحی کا علم جس میں غلطی کا احتمال ہی نہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وحی پر مبنی علم ہے۔ غلطی تو اس علم میں ہو سکتی ہے نا جو کسی ایکسپیرینس، کسی تجربے کی روشنی میں آپ حاصل کریں، اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے، میڈیکل کے، سائنسدانوں کے تجربے آئے روز وہ آپ کے سامنے پیش بھی کرتے اور پھر تھوڑے عرصے بعد وہ چینج بھی ہو جاتے ہیں، نہیں اس میڈیسن کی یہ نہیں، یہ دوا جو ہے نا وہ اچھی بہتر ہے، اس سے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں۔ کبھی کہتے تھے جی زمین حرکت کر رہی ہے، کبھی کہہ رہے تھے سورج حرکت کر رہا ہے، کبھی کہتے تھے کہ مطلب ستارے حرکت کر رہے ہیں، فلاں ستارہ حرکت کر رہا ہے، فلاں حرکت نہیں کر رہا۔ تجربات کی روشنی میں حاصل ہونے والا علم، اس میں غلطی کا احتمال ہے، وہ چینجیبل ہے، وہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن وحی الہی کی روشنی میں حاصل ہونے والا علم، کتاب و سنت کا علم 100% گارنٹڈ، حقیقت پر مبنی، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں، کوئی شائبہ نہیں۔ تو یہ علم، اس کے حصول کی کوشش کرنا، اور اتنا علم ضرور حاصل کریں جس سے آپ ایک اچھے مسلمان بن سکیں، یہ علم کا تزکیہ ہے۔ بعض لوگ دین کے نام پر قصوں اور کہانیوں اور بزرگوں کے حکایات اور واقعات اور کرامات من گھڑت جھوٹی سنا کر لوگوں کے عقائد، لوگوں کے اعمال، لوگوں کی فکر اور سوچ کو خراب کر رہے ہیں، یہ بھی علم نہیں ہے۔ یہ ما وجدنا علیہ آباءنا ما الفینا علیہ آباءنا تو ہو سکتا ہے کہ جی ہمارے بزرگوں نے یہ کہا، ہمارے فلاں نے یہ کہا، ہمارے اماموں نے یہ کہا، یہ علم نہیں ہے۔ علم کیا ہے؟ جو اللہ نے کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ اللہ نے ہمیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، انہی دو اطاعتوں کا حکم دیا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، رسول اللہ کی ذمہ داری بھی یہی لگائی گئی تھی کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینی ہے، قرآن اور سنت سے باہر نہیں نکلنا۔ یہ علم کا تزکیہ ہے۔ آج علم کے نام پر لوگ جہالت پھیلا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے علم سے جو گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے محفوظ فرمائے، اور وہ علم ہمیں عطا فرمائے جو ہمیں کتاب و سنت کی طرف لے جائے،
اور اسی علم پر پھر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ عمل ہمارے لیے نفع بخش اور فائدہ مند ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے محترم بھائیو، عمل کا تزکیہ۔ اعمال کا تزکیہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ عبادات دی ہیں، معاملات میں رہنمائی دی ہے، تو عبادات میں اور معاملات میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رہنمائی ہے اس کے مطابق چلا جائے۔ عبادات میں 5 چیزیں بڑی اور میجر چیزیں 5۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ۔ اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزیں ہیں۔ انہی 5 چیزوں نے اگر کتاب و سنت کے مطابق آپ ان پر عمل پیرا ہو جائیں گے، آپ کا تزکیہ کرنا ہے، صحیح عقیدہ آپ کا تزکیہ کرے گا، نماز آپ کا تزکیہ کرے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کیا کرتی ہے؟ بے حیائی اور برائی سے آپ کو بچاتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آنے والا جب اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک ایک قدم اٹھاتے ایک ایک گناہ مٹتا ہے، ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ وضو کرتا ہے، وضو کرتے ہوئے پانی کے قطروں سے اس کا تزکیہ اور آتا ہے، اس کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں۔ اور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو بچے کچھ گناہ ہوتے ہیں فرشتے گناہوں کی گٹھڑیاں بنا کے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اس کی پیٹھ پہ رکھ دیتے ہیں، جیسے ہی رکوع سے اٹھتا ہے، سجدے سے اٹھتا ہے، وہ گناہ میں جھڑ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے ہیں ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، مجھے بتاؤ اگر ایک نہر تم میں سے کسی ایک کے بالکل دروازے کے عین سامنے بہہ رہی ہو، یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، اور بندہ دن میں 5 مرتبہ اس کے اندر غسل کرے، اپنے بدن کو، جسم کو صاف کرے، هل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول نہیں، بالکل بھی نہیں۔ نہر کے لیے بھی دور نہیں جانا پڑے گا کہ ہو سکتا ہے واپسی پہ آتے ہوئے کوئی گرد و غبار کے اثرات پڑ جائیں، اور 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 مرتبہ اسی نہر میں غسل کر کے فوراً اپنے گھر کے اندر چلے جانا ہے۔ میل کچیل کا تو نام ہی نہیں رہ جائے گا اگر روز بندہ 5 مرتبہ یہ غسل کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اے میرے صحابہ یہ 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی، جو بندہ یہ 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے نا، اللہ پھر اس کا ایسا تزکیہ کرتا ہے اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتے۔ تو نماز سے بڑا تزکیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ نماز مومن کے لیے ایک بہترین تزکیے کا عمل ہے۔ اور پھر زکوٰۃ، زکوٰۃ جس کا نام ہی اللہ نے تزکیہ کے ساتھ جوڑ کے رکھا، جو آپ کے بدن کو بھی پاک کرتی ہے، آپ کے مال کو بھی پاک کرتی ہے، اور مال میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اور ہے کیا؟ سال میں 1 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ ان اموال کے اوپر جو آپ کی ضرورت سے زائد ہیں، ضروریات کی جو چیزیں آپ کی گاڑی ہے، آپ کا گھر ہے، وہ 5 مرلے کا ہے، وہ 10 کا ہے، وہ 20 کا ہے، جتنی آپ کی فیملی کی ضرورت ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، مہران ہے، مطلب بڑی سے بڑی گاڑی ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ضروریات زندگی آپ خرچ کرتے ہیں اپنی فیملی کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، 1000 لگاتے ہیں، لاکھ لگاتے ہیں، ایون کہ کروڑ بھی لگا دیتے ہیں، اگر آپ کا مہینے کا خرچہ ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ پھر کس پر ہے؟ جو ضرورت سے زائد آپ بچا لیتے ہیں، تو اس میں تو پھر اللہ کا حق بنتا ہے نا جی۔ اور دینا بھی کن کو ہے؟ اپنے ہی جیسے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، اغنیاء سے لی جاتی ہے، فقر، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ غنی، اللہ تو غنی ہے، انتم الفقراء، فقراء تو تم۔ یہود نے کہا تھا نا جی کہ نعوذ باللہ یہ جو زکوٰۃ، یہ صدقات، یہ اللہ کو کیا اللہ ضرورت مند ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ ضرورت مند نہیں ہے۔ ضرورت مند افراد ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کے ذریعے، آپ کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے اللہ پھر چیک کرتے کہ میرا بندہ میرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے یا نہیں، میری ہی دی نعمتیں میرے حکم کے مطابق میری راہ میں دینے والا ہے یا نہیں۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ آتا ہے نا جی، وہ 3
بنی اسرائیل کے اندر افراد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا، ان کو پھر اللہ نے کیسے آزمایا۔ اندھا تھا، اس کے پاس فرشتہ، ہاں بھائی کیا چاہیے؟ آنکھیں چاہیے، آنکھیں مل گئی۔ گنجا تھا، کیا چاہیے؟ ہاں بھائی بال چاہیے۔ ایک کوڑ کا بھی مریض تھا، ہاں بھائی تجھے کیا چاہیے؟ میری بیماری دور ہو جائے۔ پھر ایک کو اللہ نے اونٹ، ایک کو گائے، ایک کو بکریاں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ریوڑوں کے میدان بھر گئے۔ اور پھر جب اللہ نے پھر وہ آزمایا، وہ فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں، اندھے کے پاس اندھا بن کے گیا، کوڑی کے پاس وہ جو ہے کوڑی کا مریض بن کے گیا، اور گنجے کے پاس جو اب تندرست ہو سکا تھا گنجا بن کے گیا، اور جا کے کیا کہا؟ میں فقیر ہوں، میں مفلس ہوں، میں محتاج ہوں، میں مسافر ہوں، اور میری جو ہے سواری ہلاک ہو چکی ہے۔ اللہ کے بعد اب آپ میرے سارے بن جائیں، مجھے کوئی ایک بکری دے دیں، کوئی ایک اونٹ دے دیں، کوئی ایک گائے دے دیں، میں اس کو بیچ کے استعمال کر کے اپنے گھر تک جا سکوں۔ اور یہ بھی یاد دلایا کہ وہ وقت یاد کریں جب آپ ایسے تھے۔ اندھے کو کہا جب آپ اندھے تھے، جب آپ گنجے تھے، جب آپ اسی طرح میری طرح کوڑ کے مریض تھے۔ پرانا ماضی بھی ان کو، نہ میں تو نہیں تھا، یہ تو مال مجھے بزرگوں سے ملا، یہ تو میرے جدی پشتی امیر ہوں میں۔ تجھے کس نے کہہ دیا میں کوڑی تھا؟ تجھے کس نے کہہ دیا میں جو ہے وہ کبھی گنجا تھا؟ یہ تو میرا وراثتی مال ہے، جا میرے اخراجات بہت ہیں، میری ضروریات بڑی ہیں، حالات بڑے ٹائٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے، بہانے بنا کے ٹال دیا۔ تو پھر اللہ نے کیا سزا دی ہے؟ سارا مال بھی ضائع کر دیا، گنجا دوبارہ گنجا بن گیا، سب کچھ چھین لیا اللہ نے۔ اور کوڑی کا مریض دوبارہ کوڑی کا مریض بن گیا، سارے اونٹ گائیں گئی، ایک بندہ امتحان پہ پورا اترا، وہ جو اندھا تھا نا، جس کو اللہ نے بکریاں دی تھیں، وہ کہنے لگا ہاں واقعی میں اندھا تھا، اللہ نے میری آنکھیں واپس کی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور اللہ نے یہ مال سارا دیا وہ اللہ کا ہے، جا جتنی بکریاں تجھے چاہیے لے لے۔ فرشتہ کہنے لگا نہیں، یہ تو میں تیری آزمائش کے لیے آیا تھا، امتحان کے لیے آیا تھا، وہ تیرے دو ساتھی ناکام ہو گئے، تو کامیاب ہو گیا، تو اپنی بکریاں سنبھال۔ تو محترم بھائیو، یہ اللہ جو ہم سے مانگتے ہیں نا یہ زکوٰۃ، یہ اللہ کا امتحان ہے، تو اس کو دینے میں گھبرائیں مت۔ معاشی حالات لوگوں کے حالات کے اعتبار سے دیکھیں تو تھوڑے ڈاؤن ہیں، کمزور ہیں، لیکن اللہ کا حق جب نکالنا ہے تو پھر جو بنتا ہے وہ پورا بلا کم و کاست اللہ کی راہ میں نکالنا ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ تو زکوٰۃ بھی ایک بہت بڑا تزکیہ ہے جو سال میں صرف ایک دفعہ آپ کو 2.5% کے حساب سے اللہ کی راہ میں دینی ہوتی ہے۔ اسی طرح روزہ، جس عمل سے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم گزر رہے ہیں، وہ تزکیے کا ایک بہترین ذریعہ، زبان صاف کر رہا ہے آپ کی روزہ، آپ کی نظر میں حیا کا پیدا کر رہا ہے روزہ، آپ کو نیکی کی طرف لا رہا ہے روزہ، برائیوں کی نفرت آپ کے دل میں پیدا کر رہا ہے کون؟ روزہ۔ روزے سے اچھا تزکیہ کیا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا نا کہ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا اور جھوٹے معاملات ترک نہیں کرتا، پھر تو صرف بھوک پیاس ہی ہے۔ لیس الصیام من الاکل والشرب فقط، روزہ صرف کھانے پینے والی چیزوں سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ انما الصیام من الرفث واللغو واللہو، سنن نسائی کی حدیث ہے، روزہ یہ جتنے بھی شہوانی جذبات کو ابھارنے والے غلط قسم کے کام ہوتے ہیں، بےہودہ قسم کے لعب و لعب، کھیل تماشے کے جتنے بھی یہ کام ہیں، ان سب چیزوں سے اجتناب، یہ ہے اصل روزہ۔ اللہ کی محرمات، حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جانا، یہ ہے روزہ۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ، تم سے بڑا عابد کوئی نہیں، تم سے بڑا زاہد کوئی نہیں، تم سے بڑا متقی کوئی نہیں، تم سے بڑا نیک کوئی نہیں۔ تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو ترک کر دینا، یہ اصل روزہ ہے۔ غیبت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، ناجائز منافع خوری، یہ جتنے بھی لوگوں نے غلط طریقے سے، باطل طریقے سے دوسروں کے مال ہڑپ کرنے کے طریقے بنا رکھے ہیں، یہ حرام ہے، ظلم حرام ہے۔ اپنا تزکیہ کریں روزے کے ذریعے۔ اور پانچواں اور آخری عمل اللہ کے نبی نے ہمیں حج کی صورت میں، اللہ کے رسول نے حج کے لیے، حج کے بارے میں کیا فرمایا؟ من حج فلم یرفث ولم یفسق راجع کیوم ولدته امہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو بندہ حج کے لیے جائے وہ تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے بشرطے کہ دوران حج
اس نے خلاف سنت، خلاف قرآن کوئی کام نہیں کیا، کوئی غلط لہو شہوت پر مبنی کوئی عمل نہیں کیا، کوئی گناہ والا کام نہیں کیا، وہ ایسے واپس آئے گا کیوم ولدت امہ، جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا، ایسے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ پاکی کے 5 بہترین پیکج، یہ اعمال کے ذریعے تزکیہ، عمل کا تزکیہ۔ اور آخری تزکیہ کیا ہے جی؟ تزکیہ کی آخری صورت ہے روابط کا تزکیہ، تعلقات کا تزکیہ۔ اپنے تعلقات پہ نظر ثانی کریں۔ تعلقات انسان کے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تعلق ہوتا ہے خالق اور مخلوق کا، اللہ اور بندے کا، میرا اپنے اللہ سے کیا تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد ان ينظر ما له عند اللہ فلینظر ما للہ عندہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ میرے لیے اللہ کے پاس کیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اللہ کے لیے تیرے پاس کیا ہے، اللہ کو آپ نے کیا مقام دیا۔ وما قدر اللہ حق قدری، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی جو ہے وہ قدر کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کے وقار کا خیال نہیں رکھا، لوگوں سے چھپتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ تعلقات خراب ہونے کا ہمیں اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی یہ بھی خوف ہوا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ کی نافرمانی والا کام ہو رہا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے اپنے اللہ سے شرم کرنی ہے، مجھے اپنے اللہ سے حیا کرنی ہے۔ استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ کے نبی وصیت کر رہے ہیں اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ ہر وقت دیکھ رہا ہے، لا تخفى علیہ خافیہ، علیم بذات الصدور، اندر کی باتیں جانتا ہے، کوئی چیز اس کے لیے مخفی ہے ہی نہیں۔ یہ جو غیب کی اصطلاح یہ ہماری سمجھ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہر چیز، وہ عالم الغیب بھی ہے، عالم الشہادہ بھی ہے، اس کے لیے غیب شہادہ ایک برابر ہے۔ اللہ سے میرا تعلق کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ عابد کا تعلق، شکر کا تعلق، محبت کا تعلق، اطاعت کا تعلق، توکل کا تعلق، خوف و رجا کا تعلق، یقین کا تعلق اللہ کے وعدوں پر، یہ تعلق میرا اپنے اللہ سے ہونا چاہیے۔ اور پھر تعلق کی دوسری صورت ہے افراد کے ساتھ تعلق، انسانوں کے ساتھ آپ کے تعلقات، جن میں آپ کے والدین آتے ہیں، آپ کی اولاد آتی ہے، آپ کے عزیز و اقارب آتے ہیں، آپ کے اہل محلہ آتے ہیں، پوری امت مسلمہ آتی ہے۔ ان تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل، ان کی بنیاد اللہ کی محبت، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے لینا، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے محبت، یہ ایمان کو کامل کرنے والی چیز ہے، یہ آپ کے دلوں کا تزکیہ کرنے والی چیز ہے۔ والدین سے میرے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں؟ اولاد سے میں محبت کر رہا ہوں تو اللہ کا حکم مان کر، اللہ کا فریضہ سمجھ کر اپنی دنیاوی زندگی، شوہر کا بیوی سے، بیوی کا شوہر سے، اہل و عیال سے، عزیز و اقارب سے، ان تمام تعلقات اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر ادا کریں۔ جو دنیاوی رشتے ہیں وہ بھی نبھائیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہیں کوتاہی نہ آنی پائے۔ اگر آپ نے کسی ایسے حقدار کے حق میں کوتاہی کر رہی جس کا نفقہ، جس کا کسوہ، جس کا سکنا آپ کے ذمہ تھا، آپ نے وہ پورا نہیں کیا، باوجود استطاعت اور ہمت کے، سوال ہوگا۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی فرماتے ہر کسی سے پوچھا جائے گا۔ بچوں کی تربیت کی، ان کے نان نفقہ، کسوہ، سکنا کا بندوبست کیا، ان کے لیے جد و جہد کی، ان کے دین و دنیا کے معاملات کو مینٹین کیا، تو یہ ہے محترم بھائیو تعلقات کا تزکیہ۔ تو ہمیں اپنے تعلقات کو بھی بہتر بنانا ہوگا، اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو، محبت و عقیدت کے رشتوں کو جوڑنا ہوگا۔ المرء مع من احبہ، آدمی قیامت کے روز بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں وہ محبت کرتا ہوگا۔ المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور بندہ دیکھے اس کے تعلقات، اس کی دوستیاں، اس کے ناطے، وہ کن لوگوں سے ہیں، کمپنی کیسی ہے، صحبت کیسی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کا نفس اندر سے پاک ہوگا، تزکیہ ہوگا۔ اب آتے ہیں تزکیہ کا طریقہ کیا ہے۔ لوگوں نے تو کئی من گھڑت، وہ جی علم لدنی ہوتا ہے، یہ سینہ بسینہ ایک علم چلتا ہے، یہ صوفیان نے عجیب قسم کی اصطلاحات بنا رکھی ہیں، وہ جی ایک علم ظاہر ہوتا ہے، ایک علم باطن ہوتا ہے، تو اندر کو پاک کرنے کے لیے علم باطن کی ضرورت ہوتی ہے،
اور یہ اس کے لیے کوئی شیخ پکڑنا پڑتا ہے، کسی کو اپنا جو ہے وہ پیر بنانا پڑتا ہے، کسی سلسلے کے اندر اپنے آپ کو، یہ لوگوں نے سلسلہ بنایا ہوا ہے، کوئی نقش بندی، کوئی چشتی، کوئی شوروردی، کوئی قادری، کوئی فلانا کوئی فلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سلسلے نہیں تھے۔ کوئی صحابی ثابت کر دیں، کوئی لے آئیں، کوئی نقش بندی تھا یا کوئی سوروردی تھا یا کوئی قادری تھا یا کوئی فلان تھا فلان۔ صحابہ کرام سیدھے سادے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے۔ یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، رسومات ہیں۔ دین کتاب اللہ اور سنت رسول کا نام ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داری اللہ نے لگائی تھی کہ آپ نے سکھانا ہے۔ یعلمہم الکتابہ، اور یہ کہتے ہیں ظالم ہی ہوں گے نا جی جو یہ الزام لگاتے ہیں، نہیں جی نہیں، وہ لدنی علم ہے، وہ سینہ بسینہ منتقل۔ اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، جو رب کی طرف سے آیا ہے آپ نے پہنچانا ہے۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اور آج کل بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہر کسی کو نہیں پتہ ہوتا، وہ سینہ بسینہ آیا تھا، وہ فلاں کو دیا تھا، وہ فلاں کو دیا تھا، وہ فلاں کو دیا۔ یہ تزکیے کے من گھڑت اور خود ساختہ طریقے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ سلاسل میں اپنے آپ کو منسلک کرنا اور کوئی شیخ پکڑنا اور اس کے راستے پر چلنا اور پھر اس سے تزکیہ ہوگا، یہ طریقے اللہ کے نبی نے۔ اور ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے معاشرے میں کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں۔ کوئی جناب صاحب سانس بند کرنے کی پریکٹس کر رہا ہے، کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے جناب صاحب وہ جی 1.25 لاکھ مرتبہ درود پکڑیں، کوئی جناب صاحب الٹا لٹک کے چلا کریں، کوئی رات کو قبرستان میں جا کے بیٹھیں تو پھر آپ کا دل جو ہے وہ پاک ہوگا۔ یہ طریقے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، ایک دفعہ آپ مسجد میں آئے، دیکھا کہ چھت کے ساتھ کسی نے رسی باندھی ہوئی، پوچھا کیوں باندھی ہے؟ وہ جی زینب نے باندھی ہے۔ کیا کرتی ہے رسی سے؟ وہ اللہ رات کو قیام اللیل کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو رسی سے جھولتی ہیں، نیند دور ہونا، کھولو اس کو۔ ایک آدمی کو دیکھا باہر دھوپ میں کھڑا ہے، کون ہے جی؟ ابو اسرائیل ہے۔ کیوں کھڑا ہے؟ لوگوں نے بتایا جی اس نے منت مانی ہے، نہ کسی سے بولے گا، نہ بیٹھے گا، نہ سائے میں آئے گا، اور مسلسل روزہ، یہ 4 منتیں اس کی من۔ فرمایا مروہ، جاؤ جا کے اس کو حکم دو، فلیستظل، سائے میں بھی آئے، ولیقعد، بیٹھ بھی جائے اور بات بھی کرے۔ البتہ روزہ جو رکھا ہوا ہے وہ ایک اچھا کام ہے، منت مانی روزے کی۔ غلط قسم کے یہ طریقے تزکیہ کے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں، یہ کتاب و سنت میں نہیں ملتے۔ ایک صحابی کو دیکھا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور کیا کیا وہ جی؟ ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے، جس طرح جانور کے ناک میں نکیل ڈالی جاتی ہے نا، تو نکیل ڈالی ہوئی ہے۔ ہاں جی کیوں؟ یہ کیا بھائی؟ وہ جی اس نے منت مانی تھی کہ میں اگر اللہ نے مجھے بیت اللہ جانے کا موقع دیا تو میں ناک میں نکیل ڈال کر کسی کے ہاتھ میں اپنی، یعنی اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار ایسے کروں گا کہ میں ناک میں نکیل ڈلوا کر بیت اللہ کا طواف، فوراً وہ رسی کاٹی۔ اسلام، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین کا غلط تصور ہے جو لوگوں کے۔ اب لیکن لوگ ننگ دھڑنگ، گندے مندے، بال الجھے ہوئے، اور جناب صاحب کپڑے کبھی بدلے نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا اللہ کا ولی بن گیا جی ہے۔ اسلام کہتا ہے طہور شطر الایمان، پاکیزگی، طہارت سے بات شروع کی اللہ نے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک وکبر وثیابک، یہ دوسری وحی ہے۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور دوسری وحی وثیابک فطہر۔ جو دین شروع ہی طہارت سے ہو رہا ہے، اور یہاں جو ہے وہ ننگ دھڑنگ اور گندے مندے لوگوں کو ہم اولیاء اللہ کے بلند مقام پہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو تزکیہ محترم بھائیو ایک اہم ترین ذمہ داری ہے ہم سب کی، اور ہم سب نے رمضان کے اس مہینے میں اور روزے کی کیفیت میں اپنی فکر کا، اپنے علم کا، اپنے عمل کا، اپنے تعلقات کا جائزہ لینا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، اور اللہ سے توفیقیں مانگنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تطہیر کرے، ہمارا تزکیہ کرے، اور ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔